بات نہیں. اور ان میں 1400 برس تک نبوت اس طرح جاری رہی ہے کہ کوئی وقت نہیں آیا جبکہ کوئی نبی نہ ہو. 1400 برس. اور یہ 1400 برس جو ہے ان کا آغاز بھی 2 نبیوں سے، اختتام بھی 2 نبیوں پر. آغاز موسیٰ اور ہارون سے علیہ السلام، اور اختتام عیسیٰ اور یحییٰ پر علیہ السلام. تو اندازہ کیجئے اس کو. پھر ایک اعتبار سے کہ یہ وہ قوم ہے 3500 برس کی تاریخ جو ہے، آپ ذرا نوٹ کیجئے، 3500 برس کی تاریخ ان کی موجود ہے، مدون ہے، لکھی ہوئی ہے. اور کون سی قوم ہے دنیا کی جس کی تاریخ اس طرح مدون ہے؟ تو اب آج جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اور ان کے مابین بہت مشابہتیں ہوں گی. یہ گویا کہ سنت اللہ جو ہے انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور پھر ان کی امت میں جو صاحب امت رسول ہوں ان کی امتوں کے بارے میں بعض حقائق جو ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں بڑی مشابہت ہے. مثلا میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے اور ترمذی شریف میں ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. لازماً آ کر رہیں گے میری امت پر بھی وہ سب حالات جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی 2 جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں. اس میں فصاحت اور بلاغت کا بھی کمال ہے، ادبیت کا بھی کمال ہے اس حدیث میں. جوتوں کی مشابہت جو ہے یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جوتوں کو جوتے رکھے ہوئے ہیں تو ان میں پنجے کے رخ کے حساب سے فرق نظر آئے گا تو یوں ہوں گے. تلوے ملا دیجئے تو بال برابر کا فرق نہیں ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ 2000 برس کا فصل ہے ان 2 امتوں کے مابین. 2000 برس. تو حالات میں تو فرق و تفاوت تو ہوگا. اس امت کی تاریخ 1400 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے اور اس امت محمد کی تاریخ 600 بعد مسیح سے شروع ہوتی ہے. 1400 جمع 600 2000 سے. تو مشابہت ہے لیکن فرق بھی ہے. لیکن ایسا ہی ہے جیسے جوتوں کے درمیان اوپر سے دیکھو گے تو فرق نظر آئے گا رخ کے اعتبار سے، اور اگر تلوے جوڑ دو گے، ان بٹوین دی لائنز پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا حذو النعل بالنعل، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کاربن کاپی جیسے ہوا کر. آج کل تو ختم ہوا کاربن پیپر وغیرہ، فوٹو سٹیٹ اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کچھ ایجاد ہو گیا ہے. ایک زمانے میں تو کاربن پیپر ہوتا تھا، اس کے اوپر کاغذ میں لکھ رہے نیچے بھی اتر آیا. اب اس میں فرق تو نہیں ہو سکتا، کاربن کاپی کیوں؟ تو اگر بٹوین دی لائنز دیکھیں گے تو کاربن کاپی ہے. اچھا ایک اور پہلو کا بھی وہ میرا آج کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن میں اشارہ کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ امت پر حالات کون سے وارد ہوں گے، وہ تو اس حدیث میں. امت میں کون سی گمراہیاں پیدا ہوں گی یہ ایک دوسرا موضوع ہے. یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا. یہ جو 10 رکوع ہیں، 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک سورہ بقرہ کے، جس میں ایک طویل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جس کے نتیجے میں تم معزول کیے جا رہے ہو، اور اب تمہاری جگہ امت محمد کو ہم نصب کر رہے ہیں. اور اس سب کے اندر بٹوین دی لائن دیکھ لیجئے تو معلوم ہوگا ساری گمراہیاں جو وہاں پیدا ہوئی تھی یہاں بھی پیدا ہوئی. جو کہ تم وہ بھی حذو النعل بالنعل ہے، اعتقادی، اخلاقی، ہر طرح کی وہ ساری گمراہیاں جو وہاں تھی یہاں بھی ہوئی. البتہ اس حدیث کے اندر اور ایک دوسری حدیث میں ایک نقشہ اور کھینچا گیا ہے. ایک حدیث ہے کہ جو مسند احمد کی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم لازماً اے مسلمانوں پیروی کرو گے انہی راستوں کی جن پر تم سے پہلے لوگ چلے تھے.